بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صلوات جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اپنی زندگی میں اپنی اس بات پر ثابت قدمی کے ساتھ چلتے رہے، جمے رہے، ایسے لوگوں کے لیے قرآن خبر سناتا ہے کہ جو اللہ کو اپنا رب کہہ کے عملی زندگی اور پریکٹیکل لائف میں اپنی اس بات پر برقرار رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اس وقت کہ جب سب خوف اور حزن کا شکار ہوں گے، نہ خوف ہوگا اور نہ حزن ہوگا۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جس سلسلے گفتگو کو شروع کیا تھا اس کا بنیادی مقصد ہے اسلام کے نظام تربیت کے سلسلے میں کچھ باتوں کا عرض کرنا۔ میں نے عرض کیا کہ ہماری اس زندگی اور ہمارے اس وجود کے دو حصے ہیں، ایک ہمارا یہ جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے۔ جسم اور جسمانیات، اس کے بارے میں ہمارے پاس علم اور تجربہ ہے جو جسم اور جسمانیات کے مسائل کو حل کرتا رہتا ہے، لیکن زندگی کے دوسرے حصے روح اور اس سے متعلق ساری چیزیں جو معنوی زندگی سے متعلق ہیں، جو اصل میں انسانی کردار کی بنیاد ہے، جس کی وجہ سے انسان کہلاتا ہے، اس کے متعلق ہمارا علم اور ہمارے تجربے ناکافی ہیں۔ اس لیے پروردگار عالم نے اپنے بھیجے ہوئے رہبروں کے ذریعے اس پورے نظام کو ہم تک پہنچایا ہے کہ جس کی پابندی کر کے انسان اس دنیا سے آخرت تک اور اس دنیا کی زندگی سے لے کے معنوی اور روحانی اور اخروی زندگی تک کامیاب ہو سکے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جن تذکروں کو پیش کیا ہے اس میں کوشش یہ کی ہے کہ اپنی گزارش کی بنیاد معصومین علیہم السلام سے کسی نہ کسی کے کسی ارشاد کو بنایا جائے اور اسی بنیاد پر گفتگو کی جائے، تاکہ جو بات کہی جائے وہ ذاتی خیال پر اس کا انحصار نہ ہو، بلکہ اس کا دار و مدار معصوم کے بیان کیے ہوئے ہدایت کے راستوں پر ہو اور
معصومین نے جو بتایا ہے اس کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے اور کامیاب کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات، ہماری زندگی میں جو جسم و روح کا رشتہ ہے، علماء اخلاق نے اس رشتے کے بارے میں بہت سی مثالیں لکھی ہیں۔ پرانی کتابوں میں ایک اچھی مثال لکھی ہوئی ہے جسے آج کی زبان میں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے جو پرانی کتابوں میں اس کی مثال لکھی ہوئی ہے کہ جیسے پانی بھرنے کا مشق ہوتی ہے۔ اب تو مشکیزیں نہیں دکھائی دیتے ہیں، ممکن ہے ایام ازاں میں کہیں کہیں مشکیزوں سے پانی پہنچتا ہو، یا کم سے کم علم میں ایک چھوٹا سے مشکیزہ لگا ہوتا ہے یاد کربلا کے طور پر۔ لیکن چمڑے کا یہ مشکیزہ اگر خالی ہے اور اسے پانی میں ڈال دیا جائے تو یہ ڈوب جائے گا۔ میں بجائے اس کے کہ اس پرانی مثال کو آپ کے سامنے رکھوں، اسے آسانی سے بچے بھی میرے محسوس کر سکیں کہ اگر آپ ایک بال لے لیں، فٹ بال لے لیں، اگر وہ مثلا چمڑے کا بنا ہوا ہے یا ریکسین کا یا کسی بھی چیز کا ہے اور اس میں ہوا نہیں بھری گئی ہے، تو آپ اسے اگر پانی میں ڈالیے گا تو وہ پانی میں بیٹھ جائے گا، ڈوب جائے گا، اس لیے کہ وہ پانی سے بھاری ہے۔ لیکن اگر اسی بال میں ہوا بھر دی جائے تو اب اس کے بعد یہ بال پانی پر تیرنا شروع ہو جائے گی، اور اگر اسے کوئی دباؤ ڈال کے ڈبونا چاہے تو دباؤ ڈالنے والا نیچے لے جانے کی طاقت لگائے گا اور اس میں بھری ہوئی ہوا اسے اوپر اٹھانے کی کوشش کرے گی۔ تو جیسے دو طاقتیں ہر وقت ٹکراتی رہتی ہیں، ایک نیچے لے جانے والی ہے جو دباؤ ڈال رہا ہے، اور ایک اس کے اندر وہ ہوا ہے جو اسے اوپر لے جا رہی ہے۔ انسانی وجود کی صورتحال اس سے ملتی جلتی ہے۔ انسانی جسم اور مادہ اور میٹریلسٹک زندگی اسے نیچے لے جانے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کی روح، اس کی معنویت، اس کی عقل اسے اوپر اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، اور اس میں ایک ٹکراؤ مسلسل چلتا رہتا ہے۔ ہمارے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام نے انسانی زندگی میں جو مختلف رخ ہیں جن میں آپس میں اگر بیلنس نہ کیا جا سکے اور صحیح منزل نہ ڈھونڈی جا سکے تو کہیں نہ کہیں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک معمولی سے سوال کا جواب اس طرح سے دیا ہے کہ وہ انسانی زندگی کی ذمہ داریوں اور اس کے اندر پائے جانے والے ٹکراؤ اور اس کے اندر انسان کس طرح سے بیلنس کرے ان سب کو بتاتا ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ کسی نے امام سے ملاقات کی، صبح کا وقت تھا اور اس نے مزاج پرسی کی، جیسے ہم آپ آج کل ایک دوسرے سے ملاقات کر کے سلام کر کے پوچھتے ہیں کیسا مزاج ہے، تو عربی میں اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے کیف اصبحت، آج کی صبح کیسے ہوئی۔ اس کے جواب میں عام طور پر خیریت ہے، الحمدللہ، شکر خدا جیسے الفاظ بولے جاتے ہیں، رائج ہیں۔ امام بھی اسی طرح کی صرف الحمدللہ کہہ کے بات کو ختم کر دیتے تو ختم کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہ جواب دیا ہے جس میں انسان کی پوری زندگی کے اندر جن مسائل کے طرف اسے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور جہاں جہاں ٹکراؤ کی کیفیت پیدا اور اگر دھیان نہ دیا جائے تو یہ ٹکراؤ تباہی سے بدل سکتا ہے، اس کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ امام نے جواب دیا سارے انسانوں کے لیے۔ اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ امام نے کہا کہ انسان جو صبح کر رہا ہے، جس کی زندگی کا ایک دن آج شروع ہو رہا ہے، جس کا آغاز آج ہو رہا ہے، یہ انسان اس عالم میں صبح کر رہا ہے کہ اسے 8 چیزیں ڈھونڈ رہی ہیں، اس سے 8 طرح کے مطالبات ہیں، 8 ڈیمانڈز ہیں جو اس سے کی جا رہی ہیں، 8 چیزیں ہیں جو اس سے کچھ نہ کچھ طلب کر رہی ہیں۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ انسان جب یہ صبح کرتا، ہم زندگی کا ایک دن جو شروع کرتے ہیں اور یہ روز کی بات ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ اس میں پہلی چیز اللہ یطلبنی بالفرائض،
پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اپنے اس بندے سے مطالبہ کر رہا ہے. اللہ کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے؟ بالفرائض. اللہ بندے سے واجبات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ تمہارے اوپر جو ڈیوٹی رکھی گئی ہے، جو ذمہ داریاں رکھی گئی ہیں، اللہ کے اور تمہارے درمیان جو حق ہے، تمہارا اور بندوں کے درمیان جو حق ہے، بچوں کی تعلیم ہے، گھر والوں کے اخراجات ہیں، دوست اور پڑوسی کا خیال ہے، جتنے فرائض تمہارے اوپر رکھے گئے ہیں جو اللہ نے بیان کیے ہیں، ان سارے فرائض کو اللہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے. یہ ایک مطالبہ بندے سے. مگر صرف یہی چیز نہیں ہے، وَالنَّبِيُّ بِالسُّنَّةِ. اللہ فرائض کو مانگ رہا ہے بندوں سے کہ اپنے فرائض کو پورا کرو. اور نبی جو زندگی بسر کر کے گئے ہیں، جس میں زندگی کے آداب دیے ہیں، زندگی کا سلیقہ دیا ہے، قدم قدم پر انہوں نے اپنی سنت کو پیش کیا ہے کہ کھانے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، گفتگو میں، لباس میں، ساری چیزوں میں جو سنت و سیرت پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر کے گئے ہیں، جس سے زندگی کا کوئی حصہ خالی نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ نبی اپنی امت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میری سیرت و سنت پر عمل کرو. اللہ کا مطالبہ ہے، جو ڈیوٹی ہے تمہاری، جو فرائض ہیں ان پر عمل کرو. نبی کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیرت و سنت پہ عمل کرو. چلیے یہ تو دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ایک ہی راستے کے مطالبات ہیں. اب اس کے بعد تیسری بات آتی ہے، وَالْعَيَالُ بِالْقُوتِ. اللہ کہہ رہا ہے ڈیوٹی پوری کرو، نبی کہہ رہے ہیں سنت و سیرت کا راستہ اپناؤ. اور میرے عیال جن کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، جن کا خرچ اللہ نے میرے اوپر رکھا ہے، بچے، بیوی، ماں باپ، کنبے کے وہ لوگ جن کے اخراجات میں دے سکتا ہوں اور وہ اپنے اخراجات نہیں اٹھا سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے جن کی ڈیوٹی، جن کی ذمہ داری، جن کے اخراجات میرے ذمہ ہیں، جو میرے اہل و عیال ہیں، وہ سب کے سب مجھ سے ایک ہی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری روزی ہمیں چاہیے تم سے. اللہ کہہ رہا ہے ڈیوٹی پوری کرو، نبی کہہ رہے ہیں سنت و سیرت کو اپناؤ، اور میرے بچے اور گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری روزی لاؤ. اب یہ تیسرا مطالبہ ہو گیا. اس کے بعد وَالنَّفْسُ بِالشَّهْوَةِ. نفس ہمارا ہم سے اپنے خواہشات کو بنوانے کی کوشش کر رہا ہے. نفس کہہ رہا ہے یہ کرو، نفس کہہ رہا ہے وہ کرو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، اپنی مرضی کے مطابق جو نفس کے خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، یہ دیکھنا ہے، یہ سننا ہے، وہاں جانا ہے، دنیا بھر میں جو کچھ پھیلا ہوا ہے، جو ہمارے نفس کو ہمیں اچھا لگ رہا ہے دنیا میں ہوتا ہوا، نفس کہہ رہا ہے یہ سب تمہیں کرنا. تو نفس کا مطالبہ ہے کہ وہ اپنے خواہشات پوری کروانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ چوتھی چیز ہے جو ہر انسان سے روز طلب کی جا رہی. اللہ فرائض کو مانگ رہا ہے، نبی سنت و سیرت پہ عمل کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور عیال، گھر والے جن کے اخراجات ذمے ہیں میرے، وہ اپنی روزی مجھ سے مانگ رہے ہیں، اور میرا نفس کہہ رہا ہے کہ میری خواہشات کو پورا کرو. روزی حاصل کرنے بعد میں جانا، پہلے میری بات مانو. عبادت کے لیے بعد میں اٹھنا، پہلے میری ضرورت کو پورا کرو. میں سونا چاہتا ہوں، مجھے سونے دو، نماز میں نہیں جانا. تم سیرت پیغمبر پہ عمل کرنا چاہتے ہو اور مجھے نیند آ رہی ہے نماز شب کے لیے، مجھے نہیں اٹھنا مثلا. تو اب نفس اپنی ضروریات کو، اپنے خواہشات کو مجھ سے مانگ رہا ہے کہ انہیں پورا کرو. یہ چوتھی چیز ہو گئی. اس کے بعد پانچویں چیز کا جب کوئی انسان صبح کرتا ہے تو اس کے سامنے پانچواں مطالبہ، پانچویں ڈیمانڈ یہ آتی ہے. وہ کس کی ہے؟ وہ شیطان ہے جو پیچھے لگا ہوا ہے. وہ بھی انسان کے پیچھے لگا، وہ بھی چھوڑنے والا نہیں. شیطان ہر وقت میری تلاش میں ہے. کس لیے؟ بالمعصیہ. اس کا مشن خالی ایک ہے، وہ بس یہ چاہتا ہے کہ اس بندے سے، اس انسان سے کسی صورت میں اللہ کی کوئی نافرمانی کروا لی جائے. وہ اس کے لیے ڈھونڈ رہا ہے. ہر موقع پہ ڈھونڈے گا، زبان چلنا شروع کرے گی تو آ جائے گا کہ زبان سے کچھ کہلا دے اللہ کی نافرمانی ہو. آنکھیں دیکھنا شروع کریں گی تو آ جائے گا، آنکھوں کو اس راستے پہ ڈال دے جو اللہ کی نافرمانی. ہر قدم پر آئے گا اور کوشش اس کی صرف ایک ہوگی کہ وہ کس صورت میں مجھ سے نافرمانی کروا لے اللہ کی. یہ پانچویں چیز. چھٹی چیز امام نے فرمایا کہ ہر انسان کو متوجہ رہنا چاہیے. چھٹی چیز جو ہر انسان جس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، والکاتبان بحسن النیہ. اللہ نے دو فرشتے معین کیے ہر انسان پر، جن کو ہم آپ کرامن کاتبین کے نام سے جانتے ہیں، لکھنے والے، جن کی ڈیوٹی لکھنا ہے. جو کچھ ہم کریں وہ سب لکھنا ہے. دعائے کمیل میں اس کا تذکرہ موجود ہے
کہ اللہ نے جو فرشتے معین کیے ہیں ان کا بھی ہم سے ایک مطالبہ، ان کا ہونا ہم سے کیا کہہ رہا؟ اگر ہمیں یقین ہو، یہ ایمان ہو، یہ اچھی طرح سے اطمینان ہو کہ دو فرشتے ہر لمحے ہمارے اوپر ہیں، جو کچھ اچھائی یا برائی ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس سب کی نگرانی کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارا یہ حساب پیش ہونے والا ہے، تو پھر اس کے بعد ان کے ہونے کا احساس ہمیں بتائے گا کہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ والکاتبان بحسن النیہ، یہ دونوں لکھنے والے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کام ہی کا ٹھیک ہونا کافی نہیں ہے، تمہاری نیت بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے انہیں رکھا گیا ہے کہ وہ ہمارے کاموں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ہماری نیت کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ بے حسن کاتبان بے حسن النیہ، چھٹی چیز ہو گئی۔ ساتویں چیز، اچھا ایک صلوات بھیجے محمد و آل بڑے سناٹے میں آپ کو سنا رہا ہوں شروع سے، اگر اس طرح میں نے تھکا دیا تو آخر تک آپ کا لے جانا۔ حالانکہ میں نے تو کل ہی پرسوں عرض کیا تھا کہ جس کی نیند نہ آتی ہو بستر پہ وہ میری مجلس میں آ جائے، اس کی نیند یہاں پوری ہو جائے، کم سے کم 1 گھنٹے سو سکتا ہے، لیکن بہرحال ایک نیا تجربہ ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لیجیے۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کو آپ کی خدمت میں اس روایت کا تذکرہ شروع کیا جس میں 8 چیزوں کا ذکر ہے، ان میں سے کتنی سنا دی میں نے آپ کو؟ 6 سنا دی۔ 8 میں 6 سنا دی تو کتنے % نمبر دیں گے آپ مجھے؟ اگر خدا نخواستہ 2 اور رہ بھی جائیں تب بھی اچھے خاصے نمبر ہو گئے نا میرے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے 50% آپ کو سنایا، 8 میں سے 6 تو سنا دی ہیں، 75% تو آپ کو سنا دیا میں نے۔ ایسے ایسے راوی بھی گزرے، میں تو راوی نہیں ہوں، میں تو روایت کو خالی آپ تک کتاب سے نقل کر رہا ہوں کہ جن بیچاروں نے سنانا تو چاہا سب کچھ لیکن حشر کچھ اور ہوا۔ مشہور واقعہ ہے، کتب رجال میں لکھا ہوا ہے، یعنی وہ کتابیں جن میں ان لوگوں کے تذکرے ہیں جو روایتوں کو نقل کرتے تھے، ان میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور میں جو لوگ رہے وہ کہلاتے ہیں صحابی، اصحاب، یعنی جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا بھی ہے، پیغمبر سے روایتیں بھی سنی ہیں، سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، ساتھ بھی رہے، جو بھی، لیکن اس کے اوپر اکتفا نہیں کی گئی ہے۔ اصحاب باعظمت ہیں اس بنیاد پر کہ انہوں نے پیغمبر کو دیکھا اور پیغمبر سے سنا، لیکن جب مسلمانوں نے عظمت والوں کی فہرست بنائی ہے تو اس میں اصحاب کی عظمت والوں میں شامل کیا گیا۔ اس کے بعد اصحاب کے بعد ایک فہرست اور آتی ہے، تابعین۔ یہ کون ہیں؟ انہوں نے کیا پیغمبر سے ملاقات کی ہے؟ کیا پیغمبر کو دیکھا ہے؟ کیا پیغمبر سے براہ راست ارشادات پیغمبر سنے؟ کہا نہیں۔ کہا بس یہ وہ نسل ہے جو اصحاب کے فوراً بعد آ گئی۔ انہوں نے پیغمبر کو تو نہیں دیکھا لیکن انہیں دیکھا ہے جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا تھا۔ انہوں نے پیغمبر سے براہ راست تو کچھ نہیں سنا ہے لیکن انہوں نے ان سے سنا ہے جنہوں نے پیغمبر سے سنا ہے، بلکہ فہرست فضیلت جب بنی ہے تو اس کے بعد تبع تابعین کی فہرست بھی، یعنی وہ جنہوں نے انہیں دیکھا، جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا، وہ جنہوں نے ان سے سنا، جنہوں نے پیغمبر سے سنا۔ تو جو میں سنانا چاہتا ہوں اس سے پہلے ایک جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پیغمبر کو دیکھنا اور پیغمبر سے سننا فضیلت ہے، اور یہ بھی کہ جنہوں نے ان سے سنا، جنہوں نے پیغمبر سے سنا، جنہوں نے ان کو دیکھا، جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا، اگر اس بنیاد پر فضیلتوں کی ترتیب تیار کی جا سکتی ہے تو پھر میرے عزیزوں جنہوں نے پیغمبر کی گود میں آنکھیں کھولی ہیں، جو پیغمبر کی گود میں پلے بڑے ہیں، وہ تو بہرحال ان سے اوپر دکھائی دیتے ہیں، ان اہل بیت کو سرے فہرست رکھنے میں کیوں زحمت محسوس کی جاتی ہے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل۔ تو خیر میں آپ کے نوجوانوں کے لیے معلومات میں یہ لفظ مجھے بتانا ضروری تھا کہ ایک اصحاب کہلاتے ہیں جنہوں نے پیغمبر سے خود پیغمبر سے ملاقات کی، دیکھا، ان کی باتیں سنی ہیں، اور ایک تابعین کہلاتے ہیں، یعنی وہ جنہوں نے پیغمبر سے تو ملاقات نہیں کی لیکن ان سے ملے جو پیغمبر سے ملے تھے، جنہوں نے پیغمبر سے حدیث نہیں سنی ان سے سنی ہے جنہوں نے پیغمبر سے حدیث سنی تھی۔ اب یہ واقعہ اس زمانے کا ہے کہ جب اصحاب ختم ہو چکے تھے اور تابعین بھی کہیں کہیں 1-2 بچے تھے، تو روایت کہتی ہے کہ ان تابعین میں سے کوئی صاحب مصر پہنچے، بزرگ ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے۔ مصر جب آنے لگے تو شہرت ہوئی کہ فلاں تابعی آ رہے ہیں۔ اب ان کے اہتمام اور ان کے احترام میں لوگ جمع ہوئے کہ آ رہے ہیں تو ان سے کچھ پیغمبر کی حدیثیں سن لی جائے گی، ایک ہی واسطہ بیچ میں ہے۔
خیر ان کو بٹھایا گیا ممبر پہ, لوگ جمع ہوئے, انہوں نے کہا کچھ سنائیے, کچھ یاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک حدیث یاد رہ گئی. کہا وہ کیا ہے؟ کہا قال رسول اللہ, اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو آدمی 2 کام کر لے اس پر جنت واجب ہو جائے گی. تو اب ظاہر ہے کہ ایسا آدمی بیان کر رہا ہے جس نے پیغمبر سے براہ راست تو نہیں سنا, بس بیچ میں ایک ہی واسطہ ہے, تو روایت بھی پکی قسم کی ہے. جو آدمی 2 کام کر لے اس پہ جنت واجب ہو جائے گی. پیغمبر نے فرمایا تو لوگوں کے قلم رک گئے کہ اب یہ 2 کام کون سے ہیں؟ دونوں کام معلوم ہو کہ ان کے کرنے سے جنت واجب ہو جائے گی, تو قلم رکے ہوئے ہیں. تو تابعی جو روایت بیان کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ان کاموں میں سے ایک کام بتانا وہ راوی بھول گیا تھا جس نے مجھ سے روایت کی. خیر لوگوں نے کہا کہ چلو بھائی غنیمت ہے, آدھا تو مجھے کہنے لگے اور کیا بتاؤں, دوسری بات میں بھول گیا. تو حدیثوں میں کوئی ایسی روایت آپ کو نہیں سنا رہا ہوں, میں نے 8 باتیں سنانا چاہیے, 6 سنا دی, 2 اور ابھی انشاءاللہ سنا دوں گا. ایک صلوات بھیجے محمد ذرا سے آپ کی تکان کو دور کرنا مقصود تھا. عزیزو, معصومین نے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو متوجہ کیا ہے. ان میں سے ایک مسئلہ جو ایک روایت ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے فرائض کو طلب کر رہا ہے, پیغمبر اپنی سنت و سیرت کا مطالبہ مجھ سے کر رہے ہیں, میرے اہل و عیال مجھ سے اپنی روزی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ کماؤ اور میرے لیے لے کے آؤ, میرا نفس مجھ سے میرے خواہشات پورے کرانے کی کوشش کر رہا ہے, شیطان مسلسل مجھے ڈھونڈ رہا ہے کہ کب کہاں کیسے کس مرحلے میں اللہ کی نافرمانی اور معصیت مجھ سے کروا دے. اور دونوں کرامن کاتبین, دونوں فرشتے جو اللہ نے صرف میرے اوپر معین کیے ہیں میرے اعمال لکھنے کے لیے, وہ مجھ سے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو کچھ کرو سوچ سمجھ کے کرو, اچھی نیت سے کرو, ریا نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, شہرت کا شوق نہ ہو, اس لیے کہ خالی عمل کی ظاہری شکل کا اچھا ہونا کافی نہیں, نیت بھی اچھی ہونا چاہیے. اس کے بعد چھٹا کون ہے؟ ملک الموت. کہا ملک الموت ہے جو میری جستجو میں ہے, ان سے بھی, ان کو بھی مجھ سے ایک کام ہے. وہ کیا ہے؟ کہا ملک الموت ملک الموت بالروح, ملک الموت کو میری روح کی جستجو اور تلاش ہے, وہ اس کی تلاش میں ہے کہ کب وہ وقت آئے اور کب اپنا ایک کام پورا کریں. اور 8ویں چیز والقبر بالجسد, اور قبر ہے, قبر کی زمین ہے جو میرے جسم کی جستجو میں ہے, میرے جسم کی تلاش میں ہے. تو امام نے فرمایا کہ یہ انسان ہے جو ان 8 مطالبات کے درمیان ہے. اب اس کے بعد اسے خود محسوس کر لینا چاہیے کہ اس کی زندگی کیسی ہونا چاہیے. خدا نہ کرے اگر ذرا سے ڈس بیلنس ہوا تو کسی ایسی طرف چلا گیا کہ جدھر کھینچ کے گیا تو راہ ہدایت سے بیٹھ گیا, منزل نجات سے بیٹھ گیا. اور یہ مسئلے تبھی ہو سکتے ہیں جب دین اور دین کے بتائے ہوئے پیغامات کو اپنی زندگی میں رچا بسا لیا جائے. ایک صلوات بھیجیں محمد و ان کے درمیان بیلنس حد سے زیادہ ضروری ہے. اگر جسمانی زندگی, مادی زندگی, دنیاوی زندگی, یہ اس دنیا کی زندگی کی ضرورتوں پہ ہم نے پورا دھیان دیا, جو ہم سے نفس کہہ رہا ہے وہ کر دیا, جو عیال کہہ رہے ہیں وہ کر دیا, اور خدا نہ کرے کچھ وہ بھی کر بیٹھے اس چکر میں جو شیطان کہہ رہا تھا. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے, نبی کیا کہہ رہے ہیں, کرامن کاتبین کیا کہہ رہے ہیں, ملک الموت کس چیز کی تلاش میں ہے, ادھر ہماری توجہ رہ گئی. یعنی بیلنس زندگی میں برقرار نہ رہ گیا. تو یہ بیلنس کا نہ رہ جانا انسانی زندگی کو درندے سے, جانور سے, کسی سے بدتر بنا سکتا ہے. میں نے کبھی آپ کی خدمت میں برسوں پہلے جب حاضر ہوا ہوں ایک حدیث پڑھی ہے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی, آج اپنے موضوع کی مناسبت سے اس جگہ اسے دوہرا دینا چاہتا ہوں کہ یہ انسان, ہم آپ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک ایسی مخلوق ہیں کہ جس کے اندر دوسرے تمام مخلوقات کے مقابلے میں گنجائش بہت زیادہ. اللہ کی مخلوقات کی فہرست بھی ہم نہیں بتا سکتے ہیں, لیکن جو حدیث میرے پیش نظر اب ہے اس میں جن 2 مخلوقات تذکرہ ہے, انہی کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں. اللہ کی مخلوق ایک انسان ہے, ہم آپ ہیں. اس انسان کے علاوہ اللہ کی مخلوقات میں جانور بھی ہیں, فرشتے بھی ہیں. فرشتہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, اور ہر صاحب ایمان اس کے وجود کا یقین رکھتا ہے. جو قرآن کو مانتا ہے وہ فرشتوں کو مانتا ہے. جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, پہچانتے ہیں. انسان بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے ساری مخلوقات میں. لیکن تمام مخلوقات میں, حتیٰ کہ فرشتے اور جانور کے مقابلے میں بھی, انسان میں ایک خصوصیت پائی جاتی ہے جو اور مخلوقات میں نہیں پائی جاتی.
اور بھی چیزیں ہوں گی، میرے پیش نظر ایک چیز ہے یہ، جانور ہمیشہ جانور رہتا ہے. جانوروں کو انسانوں کے کام سکھا دیے جاتے ہیں، انسانوں جیسے کام کرنے لگتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ٹریننگ کے ذریعے، تربیت کے ذریعے، سکھانے کے ذریعے جانور کو آدمی بنا دیا جائے. فرشتہ رہے گا، فرشتہ بدل کے کچھ اور نہیں ہو جاتا. جانور رہتا ہے، فرشتہ رہتا ہے. کئی ہوئی بات ہے جسے دوہرا رہا ہوں اس وقت موضوع کی مناسبت سے. لیکن انسان کے اندر اس بات کی بھرپور گنجائش موجود ہے کہ وہ جانور سے بدتر بھی ہو جاتا ہے اور فرشتوں سے بہتر بھی ہو جاتا ہے. ہمارے درمیان انسان کو اس کے بیچ کی چیز سمجھا جاتا ہے. زندگی کی روز کی مثال ہے کہ کبھی کبھی ہمارے درمیان کوئی آدمی بگڑ جائے، خراب نکل جائے، درندگی اس میں پیدا ہو جائے، کسی کو مارا، کسی کو کاٹا، کسی کو چھینا، کسی پہ ظلم کیا، کسی پہ ستم کیا، کسی پہ طنز، کسی پہ تشنیع، دن رات اذیت پہنچانا لوگوں کو اس کا کام ہے. تو جب ایسے کسی آدمی کا تذکرہ آتا ہے تو کوئی نہ کوئی نفرت سے کہتا ہے ارے اس کی بات نہ کیجیے صاحب، وہ آدمی نہیں ہے، وہ تو جانور ہے. اور ہمارے درمیان کوئی آدمی اچھا ہو، نیک، صاف ستھرا، خدمت گزار، ہر ایک سے ساتھ عزت کا برتاؤ، ہر ایک کے ساتھ احترام کا برتاؤ، ہر ایک کے ساتھ محبت، بچوں سے پیار، بزرگوں کا احترام، کوئی بیمار ہوا اس کی خدمت کے لیے حاضر، کوئی پریشان آیا چپ کے جا کے مدد کر دی، نمازی، روزے دار، پرہیزگار، ایسا اچھا آدمی اگر درمیان میں کوئی پیدا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں جناب ان کی بات نہ کیجیے، وہ تو فرشتہ ہیں، فرشتہ. تو اسی آدمی کو ہم کبھی کہتے ہیں جانور ہے، جانور، اور اسی آدمی کو ہم کبھی کہتے ہیں فرشتہ ہے، فرشتہ. لیکن انسان کے اندر یہ دونوں گنجائشیں ہیں. فرشتہ ہی رہتا ہے، جانور ہی رہتا ہے. اب مجھے ایک فقرہ اور کہنے دیجئے. یہ انسان اٹھتا ہے اور یہ انسان گرتا ہے، یہ ترقی کرتا ہے، یہ تنزلی کرتا ہے. انسان اٹھتا ہے تو فرشتہ نہیں بنتا، فرشتوں سے اتنا اونچا ہوتا ہے، اتنا اونچا ہوتا ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اگر یہ انسان اونچا اٹھتا ہے تو اتنا اونچا اٹھتا ہے کہ فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کیا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ کے پیش نظر نہیں ہے؟ یقیناً پیغمبر نے فرمایا کہ جب ہمارا مسلمان کا کوئی بچہ بھی رہا ہے خدا میں علم دین کی تلاش میں نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. تو سوچئے جب راہ علم میں خالی کوئی بچہ گنہگار کا بیٹا نکل پڑے تو اتنا اونچا اٹھ جائے کہ فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھائیں. یہ بات اگر ہر صاحب اسلام و ایمان کو قبول ہے تو پھر اس میں حیرت کیوں ہوتی ہے کہ کچھ گھروں کے دروازوں پر فرشتے غلام بنے کھڑے دکھائی دیتے ہیں، خادم بنے کھڑے دکھائی دیتے ہیں، جھولے جھلاتے دکھائی دیتے ہیں، چکی پیستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. جب طلب علم کی تلاش میں نکلنے والے بچے کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھائیں تو جن گھروں میں اللہ کی بارگاہ سے علم آیا ہے، جس دروازے سے علم کی دولت بٹی ہے، اگر وہاں فرشتے خادم بنے کھڑے دکھائی دیتے ہیں تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں. تو فرشتے سے بھی اونچا اٹھتا ہے انسان، اور جانور سے نہیں، پتھروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے انسان. قرآن مجید خود پتھروں کی قسمیں بیان کرتا ہے کہ ان میں سے پتھروں میں ایسے بھی ہیں جن میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، چشمے جاری ہو جاتے ہیں. تو پتھر جو چشمے جاری کر کے پیاسوں کی پیاس بجھاتے ہیں، انسان ان سے بدتر ہو جاتا ہے کہ وہ یزید بن کے پیاسوں پہ پانی بند کر دیتا ہے. انسان اونچا بھی اٹھتا ہے، انسان نیچے بھی جاتا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ بیلنس جو ہماری زندگی میں دو حصے ہیں، دو پارٹ ہیں، ایک ہماری یہ مادی زندگی، ایک ہماری روحانی اور مانوی زندگی ہے. اس کے درمیان بیلنس جو اہم ترین چیز ہے، اگر یہ مٹ جائے تو انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے یہی سوال کیا تھا تو امام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے فرشتے کو بھی خلق کیا ہے، جانور کو بھی بنایا ہے، انسانوں کو بنایا ہے، مگر اللہ نے جانور کو ایک چیز دی ہے، فرشتے کو دوسری چیز دی ہے، اور انسان کو دونوں چیزیں دی ہیں. وہ دونوں ضرورت ہیں اس کی. چونکہ میں نے آپ کی خدمت میں حدیث سنائی ہے کہ اگر نفس بری چیز ہے، مثلا کہ ہر وقت مجھ سے اپنی ضرورتیں پوری کرانے کی کوشش کرتا اور گنہگار بنانے کی کوشش اس میں بنا دیتا ہے تو پھر نہ دیتا. شیطان اگر بہکارا ہے تو کیوں ہے؟ تو اس وقت اس فلسفے کی بحث تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس حدیث کے ذریعے ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بیلنس پہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کے جو دو پارٹ ہیں، ایک ہمارا جسم، ایک ہماری روح، ایک یہ دنیا ایک وہ دنیا، اس پورے میں بیلنس کی کتنی اہمیت ہے. امام نے فرمایا کہ فرشتے کو اللہ نے ایک چیز دی ہے جس کا نام ہے عقل.
اور جانور کو اللہ نے دوسری چیز دی ہے جسے ہم آپ کہہ سکتے ہیں خواہش. عقل اللہ کی دی ہوئی اس قوت کا نام ہے جو حق و باطل کی پہچان کرے, جو مالک کو پہچانوائے, مالک کے راستے پہ لے جائے, مالک کی اطاعت و عبادت کے راستے پہ ڈالے. اطاعت و عبادت کا مطلب خالی چند اعمال کا انجام دے لینا نہیں ہے, بلکہ اطاعت و عبادت سے مراد اللہ کے حکم کو سمجھ کے اس کی مرضی کے لیے زندگی بسر کرنا ہے. لفظ عبادت جب ہماری زبانوں پہ آتا ہے تو ہم چند اعمال کو اپنے پیش نظر لے آتے ہیں, لیکن اپنی انسانی زندگی کو محدود کر دیتے ہیں. اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے جو کام بھی کیا جائے وہ عبادت ہے. اسی لیے رات میں بستر پہ سو جانا بھی ایسی عبادت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ مرضی خدا دلا دیتا ہے. اللہ کے حکم کے لیے اور مرضی خدا کے حصول کے لیے کھیتوں میں پھاوڑے بھی چلا جائیں تو وہ بھی عبادت ہے. تو اللہ نے فرشتے کو عقل دی ہے کہ پہچانے اور مانے اللہ کو. اس کے یہاں خواہش نہیں ہے کسی طرح کی بھی. اسی لیے فرشتوں کے تفصیلات جو روایات میں آئے ان میں تذکرہ ملتا ہے کہ جو رکوع میں ہے رکوع میں ہے, جو سجدے میں قیامت تک سجدے میں رہے گا, جو جو کر رہا ہے اسی میں باقی رہے گا. ظاہر ہے کہ اس سے ہٹانے والی چیز اس کی خواہش تھی جو اس کے یہاں ہے ہی نہیں. ہم سجدے سے سر اٹھانے پہ مثلا کیوں مجبور ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ سجدے میں آخر وہ وقت آئے گا کہ بدن تھکے گا اور راحت چاہے گا, وہ وقت آئے گا کہ بدن تھکے گا اور نیند چاہے گا, وہ وقت آئے گا کہ بھوک لگے گی اور ہمیں سجدے سے سر اٹھا کے کھانا پڑے گا, وہ وقت آئے گا کہ ہمیں پیاس لگے گی اور سجدے سے سر اٹھا کے پینا پڑے گا. تو ہمیں اس لیے اس عبادت کو چھوڑنا پڑتا ہے. مثلا رکوع یا سجدہ کوئی چیز چاہے کتنا ہی طولانی ہو جائے کہ وہاں خواہش موجود ہے, مگر فرشتے کو اللہ نے صرف عقل دی ہے, خواہش نہیں دی ہے. لہذا اب اس کی عقل اس سے اسی راستے پہ چلاتی رہتی ہے اور رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی. جانور کو صرف خواہش ملی, جانور کو صرف خواہش ملی ہے. اسے زندگی کا ساتھی چاہیے, اسے کھانا چاہیے, اسے پانی چاہیے, اسے رہنے کی جگہ چاہیے. اس سے زیادہ جانور کی زندگی کی تلاش نہیں ہے. جانور کی زندگی میں صرف خواہش ہے. اصول کافی میں حدیث موجود ہے کہ اللہ نے جانور کو صرف خواہش دی اور فرشتے کو صرف عقل دی ہے. مگر امام نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو عقل بھی دی ہے اور خواہش بھی دی ہے. میں بیلنس کی بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت پہ, اس لیے میں نے حدیث سنائی ہے, ورنہ میری بارہا کی سنائی ہوئی حدیث ہے. اللہ نے انسان کو عقل بھی دی ہے, خواہش بھی دی ہے. عقل اس کو معرفت تک پہنچا کے اطاعت و عبادت کے راستے پہ لے جاتی ہے اور خواہشات اسے زندگی کو آباد کرنے کے راستے پہ لے جاتی ہیں. عقل بھی انسان کی ضرورت ہے, خواہش بھی ضرورت ہے. خواہش نہ ہوتی تو انسان اس دنیا کو آباد نہ کرتا, خواہش نہ ہوتی تو یہ مکانات نہ بنتے, خواہش نہ ہوتی تو یہ لباس ایجاد نہ ہوتے, خواہش نہ ہوتی تو نسلیں نہ چلتی. تو انسانی خواہش انسانی زندگی کی آبادی کا ذریعہ ہے, اس لیے اللہ نے دی ہے, غیر ضروری نہیں. بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ خواہش ہی آخرت کی آبادی کا ذریعہ بھی بنتی ہے. جنت کی خواہش نہ ہو تو ہم میں سے کون ہے جو عبادت کے راستے پہ جائے گا؟ اسی اونچی کوالٹی والے عبادت کرنے والے ہم میں سے کون ہے؟ یہ جنت کی خواہش ہے جو ہم کو عبادت کے راستے پہ لے جاتی, تو ہماری تو آخرت بھی خواہش کی بدولت آباد ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو خواہش بھی انسان کی ضرورت ہے اور عقل بھی انسان کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ نے عقل بھی دی ہے, خواہش بھی دی ہے. میں نے آپ کا بہت وقت لیا ہے مگر اسی ایک جملے کو سنانے کے لیے لیا. یہ انسان ترقی بھی کرتا ہے, یہ انسان تنزلی بھی کرتا ہے, یہ انسان اونچا بھی اٹھتا ہے, یہ انسان نیچے بھی گرتا ہے. یہ انسان اونچا اٹھتا ہے تو فرشتوں سے بہتر ہوتا ہے, یہ انسان نیچے گرتا ہے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اونچا کب اٹھتا ہے, نیچے کب گرتا ہے, ترقی کب کرتا ہے, تنزلی کب کرتا ہے, جانوروں سے بدتر کب ہو جاتا ہے, فرشتوں سے بہتر کب ہو جاتا ہے. تو ہمارے امام نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو دونوں چیزیں دی ہیں, عقل بھی دی ہے, خواہش بھی دی ہے, ان میں رشتہ بھی ہے. مگر اگر انسانی زندگی میں ان دونوں چیزوں میں خواہش کی حکومت قائم ہو جائے, خواہش کی حکومت قائم ہو جائے تو یہ انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. اور اگر انسانی زندگی میں عقل کی حکومت قائم رہے تو انسان فرشتوں سے بہتر بن جایا کرتا ہے. فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پرد بچھاتے دکھائی دیتے ہیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد و ایک اور صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد.
عزیزوں، میں نے آپ کی خدمت میں جو بات کہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس وقت کی دنیا جس تیز رفتاری سے دنیا کی طرف جا رہی ہے، مادے کی طرف جا رہی ہے، مادی زندگی کی طرف جا رہی ہے، اس میں اگر روحانی پہلو کو، مانوی پہلو کو، آخرت کے پہلو کو ہم نے توجہ نہ دی تو یہ انسان ظاہری شکل صورت میں انسان ہے لیکن حیوانیت سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اگلی نسلوں کے لیے اس سے بڑا خطرہ ہے۔ لہذا اس دوسرے پہلو پہ ہماری نگاہ بھی رہنا چاہیے، اس کی طرف توجہ بھی ضروری ہے۔ بس آخر میں 3-4 منٹ 5 منٹ کے اندر اندر آخری بات کہتے ہوئے آج کی گفتگو کو ختم کروں عزیزوں، کہ مالک کائنات نے ہم انسانوں کو بنا کے ہمارے لیے جو نظام حیات دیا، جو نظام زندگی دیا، جو دین دیا، جو قانون دیا، اس کا مقصد ہمیں منزل نجات اور کامیابی تک پہنچانا ہے۔ میں نے شاید اپنی گفتگو کے پہلے ہی دن آیات قرآنی میں سے 4 آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کر کے عرض کیا تھا کہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے، انسان کو عبادت کے لیے بنایا ہے۔ عبادت کیوں چاہتا ہے وہ سجدہ کرانا، رکوع کرانا، قیام ہم سے، ذکر ہم سے کیوں چاہتا ہے؟ ہم سے خمس و زکوٰۃ، صدقات، خیرات، مومن کو قرضہ، مومن کی عیادت، یہ سب کیوں چاہتا ہے؟ تو میں نے آپ کی خدمت میں آیت قرآنی پڑھی تھی کہ پروردگار عالم کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پہلے مرحلے میں کہتا خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنے لیے بنایا، کائنات کو ان کے لیے بنایا، تمہیں اپنے لیے بنایا، اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ تیری عبادت کیوں کریں؟ اے انسانوں، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں بنایا ہے، تم سے پہلوں والوں کو بنایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی تک پہنچ جاؤ۔ اب تقوی کس لیے مالک؟ تو پھر کہتا ہے فاتقون یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اے سمجھدارو تقوی کے راستے پر چلو تاکہ تم فلاح اور کامیابی تک پہنچ جاؤ۔ تو قرآن اپنے نظام کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ انسان کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے چاہتا ہے۔ وہ کامیابی جو عارضی کامیابی نہیں، وہ کامیابی جو وقتی کامیابی نہیں، وہ کامیابی جو ناکامی سے بدل جانے والی کامیابی وہ نہیں، بلکہ کامیابی وہ جو ناکامی سے نہ بدلے، جو وقتی نہ ہو، جو ہمیشہ باقی رہ جانے والی زندگی کی کامیابی بن جائے۔ میں اس سلسلے کی ایک چھوٹی سی حدیث، ایک صلوات بھیجے محمد وعلی محمد علیہ اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے کا نتیجہ۔ کل بھی میں نے اس سلسلے میں حدیث عرض کی تھی، آج بھی میں نے عرض کیا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں حدیثوں کے ذریعے بات کہی جائے، تاکہ میری بات آپ تک نہ بھی پہنچ سکے تو کم سے کم احادیث معصومین آپ کے دل و دماغ میں جگہ بنا لیں گے اور نتیجے آپ خود سے نکال لیں گے۔ میدان قیامت کے منظر کو بیان کیا ہے معصومین نے، قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے اور معصومین نے۔ ان میں سے ایک کیفیت قیامت کی یہ ہے کہ وہ دن ہے جو شدید گرم ہے، جہاں دھوپ ہے، گرمی ہے اور کوئی سایہ نہیں ہے۔ حدیثوں کا ایک فقرہ ہے کہ یوم لا ظل الا ظلہ، وہ دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہے سوائے اس کی رحمت و مغفرت کے سائے کے۔ بہت سی جگہوں پر یہ فقرہ آیا ہے، جملہ آیا ہے، سینٹنس آیا ہے کہ وہ دن ہے جس میں کوئی سایہ ملنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کی رحمت اور مغفرت کے سائے کے۔ تو ان لوگوں کی قسمیں بھی بیان کی ہیں معصومین نے کہ جو اس دن زیر سایہ رحمت الہی جگہ پانے والے ہیں۔ ان میں بہت سی روایتیں بہت سے افراد کے بارے میں بیان کرتی ہیں۔ میرے موضوع سے متعلق روایت مجھے اپنے نوٹس میں پڑھنے کو مل گئی، میں نے سوچا آپ کے سامنے دوہرا دوں کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، امام نے، حضور نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جو اس دن زیر سایہ رحمت الہی جگہ پائیں گے جب کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے رحمت پروردگار کے سائے کے۔ وہ 3 قسمیں، ان میں سے ایک میرے موضوع سے متعلق ہے، 2 حدیث ہیں، 2 جملے اور ہیں، وہ بھی ہماری زندگی کے کام کے ہیں، اس لیے سننے کا پہلا انسان وہ اللہ کی رحمت تلے سایہ پائے گا میدان قیامت میں جو دوسروں کے لیے وہی کرے جو دوسروں سے اپنے لیے چاہے۔ بہت کام کی بات ہے عزیزو اگر یاد رہ جائے۔ کا زیر سایہ رحمت الہی اسے پناہ ملے گی میدان قیامت میں جو دوسروں کے لیے وہ کرے جو دوسروں سے اپنے لیے چاہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ دوسرے میری عزت کریں تو
تو مجھے دوسروں کا احترام کرنا ہوگا. اگر میں چاہتا ہوں کہ دوسرے مجھ سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں تو مجھے دوسروں سے خوش اخلاقی برتنا ہوگی. اگر میں چاہتا ہوں کہ دوسرے سے مجھے کوئی اذیت نہ پہنچے تو مجھے اپنی زبان اور اپنے عمل سے دوسرے کو اذیت سے بچانا ہوگا. اور یہی کا کام نہیں بنے گا. مالک کہتا ہے یہ کام بڑا کام ہے کہ تم جو دوسروں سے چاہو اپنے لیے وہی دو دوسروں کو بھی. تو اس کی جزا یہاں تو تمہیں ملنے والی ہی ہے, لیکن آخرت میں جب سب آخرت کی دھوپ میں تپ رہے ہوں گے تو جو دوسروں کا خیال رکھنے والے ہیں مالک ان کا خیال رکھے کہ تم نے کمزور ہو کے ہمارے بندوں کے ساتھ وہ برتاؤ کیا کہ جو تمہارے لیے دشوار تھا. تم نے جو دوسروں سے اپنے لیے چاہا وہی ان کے لیے کیا ہے. تو پھر آج تمہیں ہم پناہ دے رہے ہیں. دوسری بات, تیسری میرے موضوع سے متعلق ہے. دوسری بات فرمایا کہ وہ آدمی میدان قیامت میں زیر سایہ رحمت الہی جگہ پائے گا من لا یعیب الناس. یہ بھی بہت قیمتی فقرہ ہے. ہماری سوسائٹی کی ضرورتوں میں سے ایک بڑی ضرورت ہے. پہلا جملہ بھی میں نے حدیث اسی لیے منتخب کی ہے کہ اس وقت ہماری جو ضرورتیں ہیں سوسائٹی کی ان میں سے ایک چیز, ہم چاہتے ہیں دوسروں سے بہت کچھ اپنے لیے, لیکن دوسروں کے لیے ہمارے دل و دماغ میں ذمہ داریوں کا خیال نہیں آتا ہے. اس وقت بہت بڑی آگ جو لگی ہوئی ہے گھروں میں, گھر اجڑ رہے ہیں, بھائی بھائی سے ٹکرا جاتا ہے, زوجہ اور شوہر کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, زندگیاں ٹوٹ جاتی ہیں. اگر ان میں بنیادی اسباب کی تلاش کی جائے تو ان میں سے یہی بات دکھائی دے گی کہ ہم تو سب کچھ دوسروں سے اپنے لیے چاہتے ہیں, لیکن جو اپنے لیے دوسروں سے چاہتے ہیں وہی دوسرے ہم سے چاہتے ہیں. یہ ہمارا احساس پیدا نہیں ہو پاتا. یعنی ہم اپنے حقوق اچھی طرح سے لے لینا چاہتے ہیں لیکن اپنے فرائض کو ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں. ہم دوسرے جو چاہتے ہیں اپنے لیے وہ دوسروں کے لیے کریں تو پھر یہ مسائل پیدا ہونے والے. دوسری چیز پیغمبر نے فرمائی کہ وہ آدمی کہ جو دوسرے کے کسی عیب کو ظاہر نہ کرے, عیب تلاش نہ کرے, عیب نہ نکالے جب تک کہ وہ اپنے اندر اس عیب کو دور نہ کر لے. یہ بھی اتنی قیمتی چیز ہے. کمن لا یعیب الناس, جو دوسروں میں اس کمی کو تلاش نہ کرے جب تک کہ اس کمی کو اپنے اندر دور نہ کر لے. اور پھر اس سے زیادہ قیمتی بات فرمائی امام پیغمبر نے, فرمایا اور جب یہ اپنے اندر اس عیب کو ختم کرے گا تو فوراً اس کو اپنے اندر پھر ایک اور کمی دکھائی دے جائے گی اور اس میں لگ جائے گا, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ اپنی کمیوں کو دور کرتا رہے گا, دوسروں کی عیب جوئی سے نجات مل جائے گی. جب اپنی کسی کمی کو دور کرے گا تو آدمی فوراً تلاش کر لے گا کہ اب دوسری کمی یہ ہے, تیسری کمی یہ ہے, چوتھی کمی یہ ہے, اور اسی میں لگا رہے گا. جب اسی میں لگا رہے گا تو دوسروں کی عیب جوئی سے نجات پا جائے گا. آج ہمارے معاشرے میں جتنی آفتیں آئی ہوئی ہیں ان میں ایک بڑی آفت یہ ہے کہ کمیاں ہم ہمیشہ دوسروں میں تلاش کر رہے ہیں, اپنی کمیوں کو خود کم محسوس کر پا رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ بگاڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والا. اور تیسری چیز جو میرے موضوع سے متعلق ہے, حضور نے فرمایا کہ قیامت کے میدان میں جب کوئی سایہ نہ ہوگا, دھوپ گرمی تپش, صرف رحمت الہی اور مغفرت الہی کا سایہ ہوگا. ان کے ذریعے جہاں جہاں سایہ اس کے ذریعے ملے. تیسرا وہ ہے, فرمایا کہ من لا یقدم الرجل ولا یؤخر, وہ آدمی زیر رحمت الہی سایہ پائے گا کہ جو ایک قدم بڑھائے تو بڑھانے سے پہلے یہ دیکھے کہ اس میں مرضی پروردگار ہے کہ نہیں, اور ایک قدم پیچھے ہٹائے تو پیچھے ہٹانے سے پہلے یہ دیکھے کہ اس میں مرضی پروردگار ہے کہ نہیں. رضا الہی ہے تو قدم کو بڑھائے, رضا الہی ہے تو قدم کو پیچھے ہٹا لے. جو اپنی زندگی اس طرح سے بسر کرے گا کہ آگے بڑھے گا تو اللہ کی رضا کے لیے, پیچھے ہٹے گا تو اللہ کی رضا کے لیے, تو ایسا آدمی جب سب تپش میں ہوں گے, گرمی میں ہوں گے, قیامت کے میدان میں زیر رحمت الہی جگہ پانے والا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد اور بھائی بھائی میں خدا نخواستہ جھگڑا ہو گیا ہے, حق ایک بھائی کے ساتھ ہے, لیکن اس نے کہا یہ صلہ رحم کا تقاضا میں نے چھوڑ دیا, قدم پیچھے ہٹا لیا میں نے. یہ قدم کیوں ہٹایا؟ اللہ کی رضا کے لیے ہٹایا. تو جو اس طرح کی زندگی اپنی بسر کرے کہ رضا الہی اس کا مقصد ہو. ہم آپ کہیں گے بہت اونچی باتیں, بے شک بہت اونچی باتیں ہیں, لیکن ہم نے جن بلند مرتبہ اور عظیم کرداروں اور شخصیتوں کو پایا ہے ان کی زندگی میں چھوٹی باتیں ملیں گی کہاں.
ان کی زندگی میں سب اونچی باتیں ملیں گی. جب ہم نے ان کو پایا ہے, اللہ کے کرم سے ہمیں وہ ملے ہیں, تو ہمیں ان اونچی باتوں کو اپنانا ہے اور اپنے معاشرے کو اتنا اونچا اٹھانا ہے کہ وہ فخر سے کہہ سکیں, فریاد نہ کرنا پڑے کہ کونوا لنا زینا, ہمارے لیے زینت بن کر رہو, ولا تکونوا لنا شینا, ہمارے لیے عیب بن کے نہ رہنا. بس میں نے اپنی بات کو ختم کر دیا عزیزو, رضا الہی پہ میں نے گفتگو کو ختم کیا ہے. کربلا کا میدان پورا کا پورا اس بات کی گواہی ہے کہ ان کا ہر قدم اٹھتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے, ان کا ہر فیصلہ ہے تو اللہ کی رضا کے لیے. اگر یہ فرات کے کنارے سے خیمے ہٹاتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے. قبضہ شمشیر پہ ہاتھ آنے کے بعد تلوار نہیں کھینچتے ہیں تو امام کیا حکم ہے, رضائے پروردگار اسی میں ہے. انہوں نے جتنے فیصلے کیے ہیں, جو کچھ کیا ہے, صرف ایک بات پیش نظر ہے, ہمارا مالک, ہمارے مالک کی رضا اسی میں ہے, مشیت پروردگار اسی میں ہے. عصر عاشور جب تک حسین جیسے مجاہد نے, جس نے دن بھر لاشیں اٹھائی ہیں, جس نے دن بھر جنگ لڑی ہے, جس نے دن بھر گود کے پالوں کے ٹکڑوں کو سمیٹا ہے, وہ آخری جنگ کے لیے آیا ہے. تو جب تک تلوار چلی ہے تو اللہ کے رضا کے لیے, اور اس کے بعد وہ وقت بھی آیا ہے کہ تلوار نیام میں آ گئی, سر سجدے میں پہنچ گیا. ایام اعزا گزر رہے ہیں, تذکرے آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن اب زبان پر فقرے آ گئے ہیں تو مجھے ایک منظر یاد آ گیا. اب میں وہیں پہ چند فقرے مصائب کے پڑھ کے اپنی بات کو ختم کروں کہ حسین جب کربلا کے میدان کربلا میں جنگ لڑ رہے تھے تو کبھی میمنہ پہ حملہ کرتے تھے, کبھی میسرہ پہ حملہ کرتے تھے, کبھی لشکر پہ ڈوب جاتے تھے, کبھی کوفے کی طرف رخ کر کے لشکر کو دبایا تو لشکر دیواروں سے جا کے ٹکرا رہا ہے, کبھی فرات کے کنارے تک پہنچ گئے. حسین اس طرح سے جنگ کر رہے ہیں, اور یہ جنگ تب ہے جب دن بھر لاشیں اٹھائی ہیں, اور لاشیں کسی اور کی نہیں اٹھائی ہیں, اپنے گود کے بالوں کی لاشیں اٹھائی ہیں. یہ لڑائی تب ہے جب حسین پیاسے ہیں, اور پیاسے ایسے نہیں ہیں. بیٹے نے جب کہا تھا تو زبان دہن میں ڈال کے واپس کھینچی تھی کہ بابا تمہارا دہن تو ہم سے زیادہ خشک ہے, کانٹے پڑے ہوئے. حسین نے لاشیں بھی کیسی کیسی اٹھائی ہیں, جوان بیٹے کی لاش اٹھائی ہے, 6 مہینے کے کم سن بچے کی لاش اٹھائی ہے, مگر جب لڑنے میدان جہاد میں آئے تو حملہ کر رہے اور آواز دے رہے ہیں, ارے کہاں جاتے ہو درندو, تم نے میرے بھائی عباس کو مار ڈالا, تم نے میرے لال علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگائی, تمہیں 6 مہینے کے کم سن بچے بھی رحم نہ آیا. حملہ کر رہے ہیں, سر اوڑ کے گر رہے ہیں, اور یہ کیفیت خیموں کے کنارے سے کنیزیں دیکھ کے آ کے بیویوں کو بتا رہی ہیں. مگر ایک وقت وہ آیا کہ جب زہرا کا لال اب کربلا کے میدان میں دکھائی نہیں دیتا, زہرا کا لال اب کربلا کے میدان میں دکھائی نہیں دیتا. اب کون ہے جو حسین کی خبر لے کے آئے, اب کون ہے جو حسین کی خبر لے کے آئے. اس سے پہلے جب کوئی مجاہد جاتا ہے تو بیویوں کی نگاہیں حسین کے چہرے پہ رہتی ہیں, آتا جاتا رنگ بتاتا رہتا ہے صورتحال کیا ہے. مگر اب فاطمہ کا لخت جگر زہرا کا لال کربلا کے میدان میں فوجوں کے درمیان ہے, اور نہیں معلوم ہے کہ حسین کہاں, اور کوئی نہیں ہے جو آگے بتائے. تو صورتحال یہ ہے کہ خیمے میں بیویاں جمع ہیں, زینب ہے, ام کلثوم ہے, رباب ہے, ام فرما ہے, اور سب بیویاں بیٹھی, سب مضطرب بے چین ہیں. ارے کوئی ہوتا جو آ کے بابا کی خبر دیتا, کوئی ہوتا جو بھیا کی خبر لاتا, کوئی ہوتا جو چچا کی خبر لاتا. یہ گفتگو ہو رہی بیویوں کی, بے چینی ہے, اضطراب ہے. اسی خیمے میں گوشے میں ایک 10-11 سال کا کمسن بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کا نام عبداللہ ابن حسن ہے. یہ حسین کا بھتیجا ہے, حسن کا لخت جگر ہے. اس نے دیکھا پھپھیاں بے چین ہیں, ماں بے چین ہے, چچی بے چین ہے, بہن بے چین ہے, سب کی زبان پر ہے کوئی ہوتا جو حسین کی خبر لاتا, کوئی ہوتا جو مولا کی خبر دیتا. بس ایک مرتبہ خیمے کے گوشے سے بچہ آہستہ سے اٹھا, آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھائے, در خیمہ میں پہنچا اور پوری طاقت سے در خیمہ کا پردہ ہٹا کے مقتل کی طرف دوڑ پڑا. بی بی نے, زینب کبریٰ نے بھتیجے کو نکلتے دیکھا, پیچھے پیچھے چلی, تیز قدموں سے چلی, مگر بچہ اتنی تیز رفتاری سے جا رہا تھا کہ زینب روک نہ سکی. بچہ لشکر کے اندر پہنچ گیا, ڈھونڈتا ہوا چچا تک پہنچ گیا. دور سے دیکھا حسین زمین پہ تشریف فرما ہے, سر خاک پہ جھک رہا ہے اور ظالم تلوار لے کے آگے بڑھ رہا ہے. اس بچے نے وہیں سے آواز دی, ارے ظالم ٹھہر جا, ارے ظالم رک جا, میرے چچا پہ وار نہ کر. مگر تلوار چل چکی تھی. بچے نے دونوں ننھے ننھے ہاتھ پھیلا دیے, بچے نے ننھے ننھے ہاتھ پھیلائے, تلوار چلی, دونوں ہاتھ کٹ کے چچا کی گود میں گرے.
حسین کے سینے میں تیر پیوست ہوا، ایک قربانی حسین نے اور دے دی، لاش خاک پہ رکھی، سجدے میں سر رکھا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد کربلا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، فاطمہ کا لال مارا گیا، علی کا گھر اجڑ گیا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ الہی محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس مجلس عزا کو قبول فرما، ہماری تمام عبادتوں کو سارے نقائص کے باوجود بفضل محمد و آل محمد، بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام قبول فرما۔ بحق معصومین ہماری معصیتوں کو، نافرمانیوں کو، خطاؤں کو معاف فرما۔ بحق بیمار کربلا ہم سب کو ہماری بیماریوں سے شفا عنایت فرما۔ اسیران اہل حرم کا واسطہ تمام مومنین و مومنات کی جان، مال، آبرو اور دین کی حفاظت فرما۔ بحق شہدائے کربلا جو دنیا سے جا چکے ان پر رحمت نازل فرما۔ الہی محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہا زندگی میں مزارات مقدسہ کی زیارت کا شرف بار بار عنایت فرما۔ وقت موت اور بعد موت محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارت اور ان کی شفاعت پانے کے قابل بنا دے۔ الہی پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ مالک زمانے کا امام تیرے حکم کا منتظر ہے، ہمارے مولا کو اذن ظہور عنایت فرما اور ہمیں اس قابل بنا کہ ہم ان کی خدمت میں حاضری دے سکیں، ان کی زیارت کر سکیں اور ان کے اوامر پر عمل کرتے ہوئے یا بحیثیت مومن ان کی سلطنت عدل و انصاف میں حکومت بسر کر سکیں یا ان کے ساتھ قیام حق کے لیے جہاد کرتے ہوئے شرف شہادت حاصل کر سکیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومین غلام علی ویر جی بھائی، علی حسین حسن علی جعفری، علی محمد جان محمد پنجوانی، پیار علی فدا حسین پٹیل کی روح کو ہدیہ کریں۔